اگلی بات اب میں بتاتا ہوں. مصطفیٰ کو اپنی مثل کہنے والے ذرا ماں سے پوچھ, تیری ماں بتائے گی جب تو پیٹ میں آیا تھا اسے کتنی الٹیاں لگ گئی, پھر اڈلی چاٹتی تھی, پھر اچار کھاتی تھی, پھر مٹی کھاتی تھی, کہتی تھی جی بتلا رہا ہے, جو کھاتی تھی الٹا نکل آتا تھا. جب تو پیٹ میں تھا اب پوچھ حضور کی امی جان سے, اور آتی ہے 9 مہینے تمہارا پیغمبر میرے بطن مقدس میں رہا, کہ آنا تو دور کی بات, الٹی آنا تو دور کی بات, کھانے کے بعد جب ڈکار آتی تھی نا اس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں, وہ بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے, ہمارے جیسے تھے نا, انہیں بھی عورت نے جنم دیا, ہمیں بھی عورتوں نے, ہمارے جیسے تھے. پوچھ اپنی ماں سے جب تو پیدا ہوا تھا خون نکلا تھا, اب پوچھ حضور کی امی سے خرج منی نور, جب میرا لال آیا تو مجھ سے نور نکلا تھا. وہ خون والے, تو نور والے جیسا ہو سکتا ہے, خون والا وہ نور والے. حضور کی امی جان فرماتی ہے, امی جان فرماتی ہے خرج منی نور, مجھ سے نور نکلا. اور رأیت فیہا قصور الشام, بند کمرے میں بیٹھی تھی, بند کمرے میں, اور بند کمرے میں بیٹھ کر میں نے ملک شام کے محل دیکھ لیے. یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں ایک نکتہ بتانے لگا ہوں, امام الانبیاء میں غلام ہوں. میں اس تلاش میں رہا کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر کبھی ملک شام گئی ہو. وہ زندگی بھر ملک شام نہیں گئی. سوال یہ ہے جس عورت نے کبھی ملک شام دیکھا نہیں, پہچانا کیسے یہ ملک شام کا ہے, پہچانا کیسے کہ یہ محل ملک شام کے ہے. سبحان اللہ. سوچنے کی بات. آپ نے کبھی کراچی نہ دیکھا ہو اور اس شہر کی تصویریں دکھا دی جائیں, آپ کو پوچھا جائے یہ کون سا شہر, بتا سکیں گے؟ تو دیکھا جو نہیں کرتا. تو ملک شام گئی نہیں تو بتایا کیسے کہ ملک شام کا ہے, اور یہ محل ملک شام کے ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ سنیے, یہ بھی نور ہے, لائٹ ہے, یہ بھی نور ہے. اس جیسی بڑی لائٹیں ان کونے میں لگی ہے, اگر 1000 بھی لگا دی جائے نا کسی جنگل میں, میدان میں, آپ اس کی روشنی میں کتنے دور تک دیکھ لیں گے. آگے پھر اندھیرا ہوگا, آپ چند 100 میٹر تک دیکھ لیں گے, آگے پھر اندھیرا ہوگا, تو سورج کی روشنی میں کتنے دور دیکھ لیں گے, بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں. سورج کی روشنی میں آپ اپنے چھت پہ کھڑے ہیں, اور چھت کافی اونچا ہو آپ کے گھر کا, دور تک دیکھ لیتے ہیں, نظر جاتی ہے شاہ رکاوٹ کو. لیکن ایمان سے بتائیں, سورج بھی نور ہے, یہ بھی نور ہے. اس کی لائٹ میں, سورج کی روشنی میں جتنے دور تک دیکھ لیتے ہیں یا اتنے دور تک پہچان بھی لیتے ہیں. آپ چھت پہ کھڑے ہیں اور دور تک دیکھ رہے ہیں, سورج چمک رہا ہے,
اور اس کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، 10 20 50 بندے ہیں جو آ رہے ہیں، تو سورج نے دکھا تو دیا سورج کے نور میں، تو کیا سمجھا بھی دیا کہ کون آ رہے ہیں؟ اللہ اس روشنی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں مگر پہچان نہیں رہا ہوں. یہ بھی نور ہے جو دکھاتا ہے، پہچان پاتا نہیں ہے. سورج بھی نور ہے جو دکھاتا ہے، سجاتا نہیں ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے سورج کی روشنی میں نہیں دیکھا، میں نے نور محمدی میں دیکھا ہے. اور نور محمدی کا کمال یہ ہے کہ صرف بصارت نہیں بصیرت بھی بڑھا دیتا ہے. کہ نور محمدی کا کمال ہے کہ جہاں تک دکھاتا ہے وہاں تک سمجھاتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، یہ شان ہے ہمارے حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلاموں، میں یورپ کے دورے پہ جاتا رہا ہوں، تو وہاں سے میں بائبل خرید کے لایا جو انگریزوں نے چھاپی تھی. انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل لوکا، انجیل برناباس، کلیکشن ہے، سب کی اکٹھی انہوں نے چھاپ دی بائبل. تو میں وہاں سے برمنگھم سے خرید کے لایا. چھاپی انگریزوں نے، ملک انگریزوں کا ہے، حکومت انگریزوں کی ہے، مگر جب اسے کھولا اس میں نعت مصطفیٰ کے جلوے تھے، اس میں ذکر رسول کے جشن تھے. 70,000 کا مجمع لگا ہے اس انجیل میں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لیٹ می گو اوے. کہتے لوگوں مجھے جانے دو. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، امت اپنی اکٹھی کی ہوئی ہے مگر وہاں اپنا ذکر نہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لیٹ می گو اوے، مجھے جانے دو. کیوں؟ The light of God comes down the mountain. کہتے ہیں لوگوں مجھے جاننے دو. کیوں؟ خدا کا نور محمد مصطفیٰ پہاڑ سے اترنے والا ہے. کون سا پہاڑ؟ غار حرا. اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا ہے، اس لیے مجھے جانے دو. کیا کہا؟ لائٹ آف گاڈ، خدا کا نور. کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ کملی والے کو خدا کا نور کہنا صرف سنیوں کا نہیں، نبیوں کا عقیدہ بھی ہے. Let me go away. The light of God comes down the mountain. خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا. اس لیے اب مجھے جانا. کیوں؟ میں تو ان کا اعلان کرنے آیا تھا. پھر مجمع لگایا اور پھر فرمانے لگے now I go away. If I do not go away, the comforter will not come to you. لوگوں اب میں جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون دینے والا نہیں آئے گا. دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا نہیں آئے گا. اس لیے مجھے جانے دو. قوم نے پوچھا کہ جس کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں اور وہ آئے گا. آپ ایسے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کے مرض کو ٹھیک کر دیتے ہیں، نابیناؤں کو آنکھیں دیتے ہیں. تو جو آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ جس کا آپ اعلان کر رہے ہیں وہ آنے والا کیا ہوگا؟ سنو، انگریزوں نے چھاپی ہے، دشمنوں نے
اس میں سے ناطے مصطفیٰ مٹھا نہیں سکتے، ذکر رسول ختم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مگر سنو جو میرے بعد آ رہا ہے کیا، اس کی عظمت یہ ہوگی the moon shall minister to sleep in his boyhood and when he shall be grown up he will take her in his hands۔ کہا وہ جو آ رہا ہے میرے بعد وہ جب پگوڑے میں ہوگا چاند اسے لوریاں دے گا۔ وہ جب پگوڑے میں ہوگا چاند اسے لوریاں دے گا، اور جب وہ بڑا ہوگا عمر کے اعتبار سے جب اس میں جوانی آئے گی وہ چاند کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ لے گا۔ مطلب یہ تھا اس کا ہاتھ چاند تک جا پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ پگوڑے میں ہوگا تو چاند اسے لوریاں دے گا۔ یہ جو روایت ہے نا کہ چاند حضور کو لوریاں دیتا تھا، یہ صرف بائبل میں نہیں ہے، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عباس نے حضور سے پوچھا، جو سگے چچا تھے حضور کہ جب آپ پگوڑے میں تھے تو آپ جس طرف اشارہ کرتے نا چاند ادھر اٹھا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو جھولے کے ساتھ چاند بھی ہلتا تھا، والنے کے ساتھ، پگوڑے کے ساتھ پگوڑا ہلتا تھا تو چاند بھی ہلتا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا سن چچا میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا، چاند مجھے لوریاں دے کے ہنسا رہا تھا۔ یہ حدیث ہے، چاند لوریاں دے کے ہنسا رہا تھا، میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا، کہاں پگوڑے میں، اور چاند مجھے لوریاں دے کے ہنسا رہا تھا۔ اور بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں امت کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے چاند اسے لوریاں دے گا جب پگوڑے میں ہوگا۔ اب مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ بیٹا اس محلے میں اور ماں اس محلے میں لوری دے رہی ہے اس کو؟ مائیں لوریاں دیتی ہیں نہیں دیتی؟ دیتی ہیں۔ تو لوری اسے دی جاتی ہے جو لوری کی آواز سنتا ہے۔ ماں سینے سے لگا کے لوریاں دیتی ہے، چولہے میں ڈال کے لوریاں دیتی ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے جسے دے رہی ہوں نا لوری وہ میری لوری سن رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام آئیے اب سائنس دانوں سے پوچھتے ہیں چاند زمین سے دور کتنا ہے؟ اللہ 1,40,000 میل دور ہے چاند زمین سے۔ کتنا؟ 40,000 میل دور، 1,40,000 میل دور ہے چاند زمین سے۔ اور یہاں سے مدینہ پاک کتنا ہے؟ پاکستان سے 5,000 میل بھی نہیں کرتا ہے۔ چاند 1,24,000 میل دور ہے زمین سے، وہ وہاں لوری دے رہا ہے، میرا نبی پگوڑے میں لوری سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو۔ جو نبی 1,40,000 میل دور سے چاند کی لوری سن لیتا ہے، اور ڈیری کے امتیوں کا سلام بھی سن لیتا ہے۔
وہاں لوری دے رہا ہے اور یہ لوری سن رہے ہیں. اس مقام پہ اعلیٰ حضرت کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے آپ کہتے پگوڑے کو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محمد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. وہ اتنا دور ہے اور وہ لوری دے رہا اور یہ پگوڑے میں لوری سن رہے ہیں. وہ ہمارا سلام نہیں سنتے. اللہ امام الانبیاء کے غلام. اس دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم دنیا میں. اور یہ جو مکہ شریف ہے نا سعودی عرب یہ بر اعظم ایشیا میں ہے. یہ ذہن میں رکھیے یہ بر اعظم ایشیا میں ہے. 1,40,000 میل دور چاند چمک رہا ہے. اس کی نظر بر اعظم ایشیا پہ لگی ہے. سبحان اللہ. چاند کی نظر بر اعظم 7 بر اعظم ہے مگر اس کی ایشیا پہ لگی ہے. اور بر اعظم ایشیا میں سینکڑوں ملک تھے مگر چاند کی نظر ملک عرب پہ لگی ہے. ملک عرب میں ہزاروں شہر تھے چاند کی نظر مکہ شہر پہ لگی ہے. اور مکہ شہر میں کئی ہزاروں گھر تھے چاند کی نظر آمنہ کے گھر پہ لگی ہے. اس گھر میں کئی بندے تھے مگر چاند کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. اور اتنے دور سے دیکھ کر وہ پہچان رہا ہے کہ پگوڑے والا ہنسنا چاہتا ہے یا رونا چاہتا ہے. یہ غلام کا علم ہے. امام کا علم کیا ہے؟ سبحان اللہ. بھئی عرض کر رہا تھا حضور کا میلاد بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بدبخت اپنے جیسا نہ سمجھے. یہ جو گردانیں رکھ رکھی ہیں نا ہمارے جیسے آؤ حضور کی امی سے پوچھتے ہیں جب آئے تھے تو کیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیسے تھے. جس نے ایک بار نہیں دیکھا وہ کہتا ہے میرے جیسے ہیں. اور جس ماں نے ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی دیر تک دیکھا. آئیے اپنی جان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے کیسے تھے. ہمارے بچے پیدا ہو نا آلودگی ہوتی ہے رطوبتیں لگی ہوتی ہیں بعض پر خون لگا ہوتا ہے پیپ لگی ہوتی ہے عورتیں غسل دیتی ہیں آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں. آؤ حضور کی امی سے پوچھتے ہیں حضور کیسے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں تو صرف پڑھ کے سنانے لگا ہوں. یہ وہ میلاد ہے جو میں نے نہیں حضرت آمنہ بیان کر رہی ہے. حضور کی امی فرماتی ہیں اب کاش آپ عربی سمجھتے اور مجھے ترجمے کی ضرورت نہ ہوتی مگر ترجمہ کروں گا ایمان میں تازگی اور بار آتا ہے. سبحان اللہ. فرماتی ہے لما ودعت ولدی محمدا خبردار میرے لال کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. جب میرا بیٹا پیدا ہوا ودعتہ مقہولا مدہونا مسرورا مطیبا مفتونا ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء. کہا جب میرا لال پیدا ہوا میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے سر دیکھا تو تیل ملے تھے جسم دیکھا تو عطر لگے تھے. یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جسم دیکھا تو عطر لگے تھے ہونٹ دیکھا تو ہنس رہا تھا ناف دیکھی تو کٹی تھی سر دیکھا تو سجدے میں تھا ہاتھ دیکھے تو اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. ودعتہ مقہولا آنکھیں
جلدی جلدی بچے کو پکڑتی ہیں، آنکھیں صاف کرتی ہیں، غسل دیتی ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں۔ مکے کی عورتیں بھی قریب ہوئی کہ بچے کو دیکھیں اور سرما لگائیں اور غسل دیں، تو قدرت مسکرائی ہوگی کہ محبوب میرا ہو اور سرمے تم لگاؤ، پیارا میرا ہو اور غسل تم دو۔ اور کوئی بدبخت کہتا پھرے کہ کملی والے کے غسل میں جو کمی رہ گئی تھی وہ سرمے لگا کے مکے کی عورتوں نے پوری کی۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ کسی کو بولنے نہیں دوں گا، کیوں کہ جس کا یار ہے اس نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے، جس کا حبیب ہے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ جس قلم سے یار کی تصویر کھینچی تھی وہ قلم ہی توڑ دیا۔ فرماتی ہیں سرمے لگے ہوئے تھے، جسم پر عطر ملے ہوئے تھے، ہونٹ پر مسکراہٹیں تھیں، ناف کٹی ہوئی تھی، سر سجدے میں آ کے رکھ دیا۔ میں حیران ہوئی کہ عمر بچوں والی پر کام نبیوں والا دکھا رہا ہے، آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، یہ کام نبیوں والا کر رہا ہے۔ میں سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے، فقط نہیں تو روز نہیں ہوتا، کہتی میں نے اپنے کان قریب کیے کہ سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ ہم ان کے احسان بھول سکتے ہیں؟ اس دنیا میں آئے تو ہمیں نہیں بھولے، اور معراج پہ گئے تو حضور ہمیں نہیں بھولے۔ ادھر سارے پردے ہٹ چکے تھے، جلوہ خدا سامنے ہے، ساری دوریاں مٹ گئی، اللہ نے اپنے دامن قرب میں نے رکھا ہے بابو، اور پوچھا میرے حبیب یہاں یاروں کے پاس جائیں تو تحفے لے جاتے ہیں، آپ کیا لائے ہیں؟ عرض کی مولا اپنی عاجزی اور امت کے گناہ لایا ہوں، معاف کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہمیں نہیں بھولے۔ کسی کا اٹھنا بیٹھنا وزیر اعظم سے ہو جائے نا کسی وزیر سے، اسے غریب رشتہ دار بھول جاتے ہیں، اور وہاں پوری کائنات کا خالق جلوہ گر ہے، وہاں بھی ہم گناہگاروں کی بات چھوڑیں، وہاں ہمیں نہیں بھولے۔ دنیا میں آئے ہمیں نہیں بھولے، معراج پہ گئے ہمیں نہیں بھولے، دنیا سے جانے لگے ہمیں نہیں بھولے۔ جب ملک الموت آئے اور آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جسد اقدس سے نکالنے لگے، امام الانبیاء نے فرمایا مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اللہ نے تاکیدیں کر کے بھیجا، آپ تو رب کے حبیب ہیں، میری کیا ضرورت کے درد کرو؟ فرمایا پھر بھی درد ہو رہا ہے، مگر اسرائیل رکو اور میری بات سنو۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے حضور، فرمایا مجھے اپنی وہ غریب امت یاد آ رہی ہے جن کے لیے تجھے تاکید بھی نہیں ہوتی، کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ اسرائیل رک جاؤ، میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں، جتنے درد کرنے ہیں مجھے کر لے، میری امت کو معاف کر دے۔ دنیا میں آئے ہمیں نہیں بھولے، معراج پہ گئے ہمیں نہیں بھولے، دنیا سے جانے لگے ہمیں نہیں بھولے، اور سنو وہ قبر میں اترنے لگے ہمیں نہیں بھولے۔ قبر انور میں اترنے لگے، حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں ان خوش بختوں میں تھا جو حضور کے جسد نبوت کو نہ قبر میں اتار رہے تھے، تو جب ہم اتار رہے تھے حضور کے جسم مبارک کو قبر میں تو رہی تو شفتیہ ہے، میری نظر حضور کے ہونٹوں پہ پڑی، یتحرک تو ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ فَأَدْنِتُ أُذُنِي اِنْدَهَا فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، کہتے ہیں میں نے کان قریب کیا، یہ سنو تو صحیح قبر میں جاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں قبر میں جاتے ہوئے بھی عرض کر رہے تھے مولا امت کو بخش دینا۔ اگر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں ہم خون کے چراغ جلائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔
امام الانبیاء دنیا میں آئے ہمیں نہیں بھولے، معراج پہ گئے ہمیں نہیں بھولے، غاروں میں روتے رہے ہمیں نہیں بھولے، دنیا سے گئے ہمیں نہیں بھولے، وہ خود قبر میں جانے لگے حضور ہمیں نہیں بھولے، وہ قبر میں گئے ہمیں نہیں بھولے، ہم قبر میں جائیں وہ ہمیں نہ بھولے۔ وہ قبر میں تشریف لے آئیں اور ان کے میلاد کا دن آئے اور سنی انہیں بھول جائیں، تو بتاؤ اس سے بڑھ کے نمک حرامی کی بات کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے ناشکری کا مسیح ہے۔ اس لیے گھر گھر حضور کی خوشی مناؤ کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، وہ دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ بے حسی کی دنیا میں امام الانبیاء کے غلاموں شریعت پہ چلنا ہی پل صراط پہ چلنا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم جو اس دنیا میں حضور کی شریعت پہ چلتے رہے وہ پل صراط پہ بھی چل جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ صرف چلیں گے نہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم صرف چلیں گے نہیں، ہم وجد کرتے گزریں گے، کیوں کہ اس پل کے پار یار کھڑا ہے، اس پل کے پار یار کھڑا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس دنیا میں اس جنت میں نہیں آتے نا اس جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے ہم اس وقت جنت کے باغ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں جس مجلس میں ذکر مصطفیٰ ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ یہ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور، مگر اس دور میں بھی امام الانبیاء کے غلاموں جس مجلس میں ذکر مصطفیٰ ہو وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو ابو بکر عمر عثمان و علی کی اس محفل کا مقام کیا ہوگا؟ ذکر مصطفیٰ نہیں، خود مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اس لیے غفلت کی پٹیاں اتار دیں، جو نہیں آئے وہ اپنے مقدر پہ روئے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی ساتھ، تو اس سے کیا ضد تھی اگر تو کسی کامل ہوتا۔ امام الانبیاء کے غلام جو میلاد پاک ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے جشن میلاد کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور دوسرا ہے مقصد میلاد کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، اس کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اس سوال کا جواب دیا جائے اور کیوں تشریف لائے، اس کو کہتے ہیں مقصد رسول، سبحان اللہ، مقصد بعثت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء کا میلاد دو وجوہ کی بنا پہ ضروری ہے کہ میلاد منایا جائے۔ امام الانبیاء کا میلاد بیان کرو، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے جو میلاد مناتا ہے وہ ثابت کر رہا ہے حضور مخلوق کے خالق نہیں ہے، خالق تو پیدا کرتا ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے، تو میلاد کا معنی ہے پیدائش، برتھ، تو حضور پیدا ہوئے،
امام الانبیاء کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے، اور کملی والے کا میلاد بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بدبخت انہیں اپنے جیسا نہ سمجھے۔ سننے غور سے، بعض نادانوں نے ایک گردان رٹ رکھی ہے، دیکھو نا کہ حضور بھی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم بھی ماں کے پیٹوں میں رہے تو ہمارے جیسے تھے نا، انہیں بھی ایک عورت نے جنم دیا، ہمیں بھی عورتوں نے جنم دیا تو ہمارے جیسے ہیں نا، ان کی پیدائش ہوئی، ہماری ہوئی، ہمارے جیسے ہیں نا۔